بہت سے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سروں سے ترجمہ تفسیر گزر جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اساتذہ نے، ٹیچر نے کیا سمجھایا ہے۔ وہ اکثر طلباء کے سروں سے گزر جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ تشویش کا شکار رہتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ صرف ترجمہ ہی یاد کرنے میں مصروف رہتے ہیں، تفسیر کا تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ تفسیر کو سمجھ سکیں۔ تو آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بعد ان سے اگر کہا جائے کہ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ بتاؤ اور اس کی تفسیر بتاؤ، تو اکثر طلباء اور طالبات کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو اگر ترجمہ آ بھی جائے گا، اگر انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہوگا یا ترجمہ ان کو آ بھی جائے، مگر وہ تفسیر نہیں کر سکیں گے، وہ بتا نہیں سکیں گے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس میں بیان کیا ہو رہا ہے۔ اگر 1 سال، 2 سال، 3، 4 سال لگانے کے بعد بھی ہمارا یہ حال رہے تو آخر وہ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے طلباء قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ نہیں پائے؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے طلباء اور طالبات قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں؟ تو الحمدللہ تعالی میں نے طلباء کی اسی تشویش اور پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے، اصول تفسیر قرآن بالقرآن مع اصطلاحات قرآنیہ نظام الہدایہ۔ یہ رسالہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو یہ ذوق رکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے میسج کو، قرآن مجید کے پیغام کو نہ صرف سمجھنے کے قابل ہو جائیں بلکہ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ یہ رسالہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے، ان طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ تعالی مجھے اب تک بہت سے طلباء نے میسج کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو پریشانی ہوتی تھی ترجمہ سمجھنے میں، تفسیر سمجھنے میں، آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں جو پریشانی، جو دقت ہوتی تھی، آپ کے رسالے کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ تعالی اب وہ حل ہو چکی ہے۔ اب نہ صرف ہم آیات کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں بآسانی بلکہ دوسرے طلباء اور طالبات کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھانا ہے تو آپ اس کو قرآن مجید الف لام میم شروع نہیں کروائیں گے بلکہ آپ اس کو قاعدہ شروع کروائیں گے، الف با تا سا نورانی قاعدہ شروع کروائیں گے۔ جب وہ نورانی قاعدہ کمپلیٹ کر لے گا، مکمل کر لے گا، اس کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ قرآن مجید پر لائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کو فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی کچھ ٹرمز ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں کہ جن کو سمجھنا پڑے گا، کہ جن کو سمجھ لینے کے بعد آپ آیات کا مفہوم بآسانی سمجھ سکیں گے اور تفسیر قرآن بالقرآن کی روشنی میں سمجھ سکیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم سمجھ سکیں، قرآن مجید کی تفسیر بآسانی سمجھ سکیں، آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ بآسانی سمجھ آ جائے، تو آپ اس رسالے کا مطالعہ کریں۔ 1 بار نہیں، 3 سے 4 بار اس رسالے کا مطالعہ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس رسالے میں دیے گئے اصولوں کو فالو کریں، ان کو بار بار قرآن مجید پر اپلائی کریں، جو اصطلاحات ذکر کی گئی ہیں ان کا بار بار مطالعہ کریں، ان کو پھر اپلائی کریں، پھر ان اصطلاحات کو اپلائی کریں۔ تو ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے آپ نے اس رسالے کو اپلائی کرنا ہے قرآن مجید پر۔